کرامت ہے جڑا دارو کریم دے دروازے تے آوے ہاں صحبت وچ باوے نہ سر خالی رہندا ہے نہ چہرہ خالی رہندا ہے اور بلا تشبیہ بلا شبہ میں کو آکھن دے اے او عالم ربانی ہے کہ جنہاں دی جڑا زیارت چ کرے نہ اوندا سر خالی رہندا ہے نہ اوندا چہرہ خالی رہندا ہے سچ آکھے بھی یا غلط آکھے بھی اور جڑا اس عالم ربانی دا دیدار کرے زیارت کرے او باعمل بنویندا ہے اور دیدار تو خوش نصیبی دی بات ہے نا جڑا اس عالم ربانی دی تقریر کیسے سن گرے وہ بھی باعمل بنویندا ہے اور ایسا نعرہ سناؤ نا کہ شیر کو پتہ لگ بنے کہ میں او کم کرے نہ دیا کہ کل تک ایک کام صرف ڈاولیا دی ہے کل تک ایک کام صرف گندی راستہ واسطے ہے اج ایک قوم اس مقام تے پہنچ چکی ہے جڑی حق دا ساتھ بھی دے سکتی ہے حق کو قبول بھی کر سکتی ہے نعرہ تکبیر نہ میری محبت ہی دیکھو اپنی دیکھو نعرہ تکبیر نہیں میری نظر ہے جڑے کھڑے ہاتھ نہیں نہ چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی شوق رکھ دو وہ بھی شوق رکھ دیا مہمان حضرات جڑے وہ پیچھے بہ وجن باقی اڑیا وہ پاس سجے پاس ہوں چھاں اسی اڑیں تشریف جان لو پاسے چلے جو لوگ یہ پاسوں جگہ خالی ہے اس پاس جگہ ہے سارے دوست ناراض ہو گئے الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام على حبيبه بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين كانوا للإسلام قمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله داعی جلسہ برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب باروی مدجلہ، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع لیا بستی مہرآباد شریف اہل سنت دا عظیم الشان مدرسہ جامعہ ضیاء القرآن دا سالانہ جلسہ عام اور مولانا دے والد گرامی رحمہ اللہ دے عرس شریف، انہاں دے ڈاڈا جی قبلہ دے بھی عرس شریف دے موقع تے دور دراز تو دیگر اضلاع تو شرکاء اور حاضرین نو خوش آمدید۔ اللہ جل شانہ سب دی حاضری قبول فرما کے بخشش دا سامان بناوے۔ دوستان گرامی، کیونکہ ایک دینی مدرسہ دا جلسہ ہے اور دینی مدرسے نو علم دین نال خصوصی تعلق اور نسبت ہے کہ اس مدرسے کو دین کا مدرسہ کہتے ہیں، تو ناچیر اس مناسبت کو سامنے رکھ دیں، جناب دے سامنے جس موضوع ہوتے اللہ جل شانہ دی توفیق دے نال حق اور ثواب دے اظہار واسطے کلام کرے گا، اس دا عنوان ہے علماء اہل یورپ کے قیدی کیوں ہیں؟ دیگر سکول کالج یونیورسٹیاں اوتے ظاہر بات ہے انہوں دا مقصود ہی فرنگیاں دی قید اور غلامی سی،
لیکن دینی مدارس دے علماء جڑے نے یہ کیوں فرنگیاں دے قیدی بن گئے نے اور غلام بن گئے نے، حتیٰ کہ انہاں دیاں تمام تر کوششاں مثبت نتائج فرنگیاں نو دیندے نے تے اہل اسلام نو نہیں دیندے. اس دی کی وجہ ہے؟ اسے نو ہی جناب دے سامنے میں ظاہر کرنا چاہنا. ساڈے قلندر اقبال نے اسے ہی پریشانی نو سامنے رکھ کے اپنے الفاظ دے اندر مختلف مقامات دے وچ خیالات دا اظہار فرمایا. کسی جگہ دے فرمایا کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ ہو خانقاہ ہو آزاد. سبحان اللہ. شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی حکماء بھی. یہ نہیں کہ شاعر نہیں بن رہے، علماء نہیں بن رہے، حکماء نہیں بن رہے، سب بن رہے. لیکن گل ہوئی ہے کہ نتائج منفی نے. جو نتیجہ نکلتا ہے یہودیاں دے حق چ نکلتا ہے، مسلمانوں دے حق چ نہیں نکلتا. شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. یعنی ہے غلامی دا دور، کافراں دی غلامی دا دور ہے، اور یہ دور خالی نہیں. شاعر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا. آپ اپنے موضوع اور بیان نو آسن انداز پیش کر کے تے لوکاں دے دلاں وچ جگہ بناندے نے، مگر اللہ اکبر و کبیرہ، مگر مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق سنت. دوستان گرامی، ایک مسلم حقیقت ہے، خالی اقبال دا تو کیونکہ کلام ایک حکیمانہ حیثیت اور روب اور دبدبہ رکھتا ہے، وہ ایک مقبولیت ہے اس معاشرے دے اندر، انہوں پیش کرنا پہندا ہے. ورنہ بطور دلیل تو نہیں. جڑی شے سورج آنگو روشن ہو یار کسے دے سامنے، وہ بدیہیات چ ہو جاندی تے بدیہیات دے اوتے دلیل دی لوڑ نہیں ہوندی. اس دعوے کے ساتھ سب متفق ہیں کہ مسلمان دن بدن غلامی
پکدے جا رہے ہیں، کسدے جا رہے ہیں، وہ پھسدے جا رہے ہیں. حالانکہ جلسے بھی ساڈے بہت نے، عرس بھی ساڈے بہت نے، اجتماع بھی بہت نے، سب کچھ ہو رہا ہے. شاعریاں انج ہوندیاں ساری ساری رات شاعری لنگ جاندی. لیکن یہ وجہ کی ہے؟ تسی کدی سوچیا بھئی یار غلامی دے دن ساڈے کیوں دور ہون دی بجائے زیادہ ہو رہے ہیں، لمے ہو رہے ہیں؟ چھوٹے ہو کے ختم ہوندے، لیکن یہ لمے ہو کے تے ساڈے تے دن ب یہ مسلط ہی ہوئے جا رہے ہیں. وجہ کی ہے؟ میں دو لفظیں صرف سمجھانا. اس جلسے دے اندر ڈیرہ اسماعیل خان پتہ نہیں کتوں کتوں دوست احباب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ الرحمن ضرور اس آن والی محنت دا خوبصورت پھل لے کے جانا. دوستان گرامی، اللہ اکبر و کبیرہ. صرف موضوع دا عنوان جڑا ہے انہوں دعوے نو دو لفظاں کھول کے پھر اگے جناب دے ذوق تازہ کرنے واسطے چلنا کہ ایک علم دا مقصد ہوندا ہے اپنی روحانی اصلاح. ایک علم دا مقصد ہوندا ہے دنیا اور پیسہ. علم پہلے نو کہندے نے علم نو برائے جان، دوسرے نو کہندے نے علم برائے تنے انسان. وہ تن واسطے، یہ من واسطے. علم دا مقصد علم، اور میں اس علم دی گل پہ کرنا جنوں علم آکھاں گے. جہالت شیطانی وہ پاسے، یورپ کی بکواس کی بات نہیں کر رہا، اللہ دے علم دی گل پہ کرنا. رحمان دا علم، دین دا علم. جیڑا علم ہی شیطانی ہوئے اور شیطان بناؤن واسطے ہوئے انہوں تو علم کہنا ہی صرف اور صرف کبو عوام الناس دا مغالطہ ہو سکتا ہے، اس نالوں علم نہیں بن جانا. اللہ دا دین دا علم جڑا اتنا عظیم علم ہے، یہ اگر مقصد تن پرستی اور دنیا بناونا ہوئے تو یہ ہوئی علم غلامی تے قید دا سبب بن جاتا ہے. اگر ایسے علم دا مقصد محض اپنی روحانی اصلاح ہوئے اور انبیاء علیہم السلام دے طریقے دے چل کے صبر و قناعت، استغناء اور بے نیازی نال وقت گزارنا ہوئے تو پھر یہ ہوئی علم کائنات دے فرعوناں تو آزادی دا سبب بن جائے. علم ایک ہی ہے، قصد اور نیت سے اثرات بدل رہے ہیں. قصد و نیت ارادہ مقصد دا بن جائے، تن پرستی اور دنیا جمع کرنا جس کو جلب زر کہتے ہیں، تو یہ ہوئی قید اور غلامی دا سبب ہے. اگر یہ ہوئی اپنے روحانی اصلاح واسطے ہوئے، اپنے دل واسطے، دل دی دنیا آباد کرنا واسطے اور استغناء بے پرواہی نال اپنے رب نو پچھان کے او دے تابعداری کرنا واسطے اگر یہ علم ہوئے تو یہ ہوئی علم انسان نو ہر ایک دی غلامی تو آزاد کر سکتا. لہذا میں سکولوں کی بات نہیں کر رہا، میں دینی مدرسے کے علم کی بات کر رہا ہوں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ علماء کو دن بہ دن فرنگی غلامی اور قید دے اندر کیوں مضبوط ہونا پہ رہا ہے، اور یہ دعویٰ بالکل تواڈے سامنے واضح.
کہ ہر ایک تانوں جکڑیا نظر آئے گا، آزاد نظر نہیں آئے گا. کیوں بھائی اسی طرح ہی سچی دسیا تا کر کے آزادی نال گل کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا انہاں لوگوں. اللہ اکبر و کبیرہ. تو سونےو اسے حقیقت نو کھولنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن انما یخشى اللہ من عباده العلماء. سبحان اللہ. رب سونا فرماندا ہے علماء صرف اللہ تو ہی ڈردے نے. علماء صرف اللہ تو ڈردے نے. علماء صرف اللہ تو ہی ڈردے نے. تے اللہ تو ہی ڈرنا صرف علماء دا ہی کم ہے. توجہ ہے. ادھر ویکھ سونیا علم دا مقصد ایک تن نے ایک من نے. بزرگ لوگ فرماندے نے اگر علم تن واسطے پڑھے گا زہر بن کے تینوں کٹے گا. تو علم تو بربادی حاصل کرے گا آپ بھی لوگوں بھی. اگر علم دا مقصد اپنے من دی اصلاح بناویں گا پھر آپ بھی کامیاب ہوے گا لوگوں بھی کامیاب کرے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. توجہ ہے. توجہ سونیا ساڈے قلندر لاہوری اقبال نے ایک نظم لکھی ہے او دا عنوان ہے پیر و مرید. پیر شیخ رومی نو فرمایا مرید آپ نو فرمایا پیر دی بارگاہ وچ مرید عرض کردا ہے سونیا ایک سوال دا جواب تے دے. فرماندے نے پوچھ. عرض کردے نے چشم بینا سے ہے جاری جو خون. واہ 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 کیا بات. چشم بینا سے ہے جاری جو خون علم حاضر سے ہے دیدارو زبون. عرض کردے نے پیرا پیر جی سمجھ نہیں لگتی جی میں موجودہ دور علم دا بنیا کھڑا ہے. اس علم تعلیم نو ویکھ ویکھ کے ویکھن والی اکھ خون دیاں نہراں وگاندی ہے. انہی نہیں نبینی نہیں. نبینے دا کی ہوندا ہے شالا رب دل دا انا نہ کرے. توجہ عرض کردے نے پیر جی وجہ کی ہے اج دے علم نو ویکھ ویکھ کے بصیرت والے بندے بنائی تے دید رکھن والے خون دے آنسو روندے نے. پیر جی دین دن ب دن ڈبدا جاندا ہے دین مکدا جاندا ہے کفر وددا جاندا ہے. اکھ والا ویکھ ویکھ کے خون دے آنسو روندا جاندا ہے. پیر جی دسو دے صحیح گل کی ہے. پیر رومی مولا روم سرکار نے
اپنے لفظیں جواب دیتا ہے جی آنکھوں پیش کراں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پہچان اہل سنت۔ توجہ ہے ذرا سونے ذوق نال بول سبحان اللہ۔ قربان جاواں مولا روم فرماندے نے جواب دیندے اقبال نو، افسوس ہے وے ایک داڑھی منا ہو کے امت رسول دے دین دا انج درد رکھے کہ داڑھی والیاں نو نہ اپنے دین دا درد ہوئے نہ غیراں دا ہوئے۔ اتوں آپ سوچ لے علم نال کی دن ب دن ملتا ہے پیا۔ فرماندے نے او اقبال میں دسنا راز کیوں دن ب دن مسلمانوں دا دین اجڑتا ہے پیا، کافراں دا وسدا ہے پیا، مسلمانوں دا اجڑتا ہے پیا۔ کافر حاکم بنتے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل تے غلام ہوندے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مدرسیاں دی آزادی مک گئی، مدرسے بھی آزاد کوئی نہیں، پیچھا ہور کی آزاد ہوئے۔ میں دسنا اقبال فرماندے نے، مینوں مرشد رومی فرماندے نے پتر میں تینوں دسنا وا ساڈی یہ بیماری کتھوں آ رہی ہے۔ آپ فرماندے نے علم را برتن زنی بارے بودی علم را پر دل زنی یار بودی۔ سبحان اللہ۔ اور سجنا توجہ فرما، فرماندے نے مولا روم فرماندے نے او اقبال ایک علم تن واسطے وے، ایک علم روح تے دل واسطے وے۔ اگر دل دی اصلاح واسطے علم ہوئے او مددگار بن جائے، اگر ڈھڈ واسطے ہوئے دنیا واسطے ہوئے او نیرا بار بن جائے۔ بولو اے قسم ذات بھی کر کے آنا، ساڈا مقصد علماء پیدا کرنا نہیں، ساڈا مقصد علماء نو دین دے راہ دے چلاونا ہے، علماء دی ستی اکھ جگاونا ہے، شلائنا دی ستی اکھ جاگ پوے۔ وہ سجنا عالم بتھیرے بنتے پے نے، لیکن کی کریے عالم بنتے نے مگر غلامی والے، تنخواہ والے، ڈھڈ والے، دنیا والے۔ آ تینوں فقہ دے ایک امام دی گل سنانا۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجنا فقہ دے ایک امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈیاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر اصحاب تخریج دے اندر انہاں دا ذکر خیر آوندا ہے۔ آپ تخریج والے نے اماماں دے کلام دی توجیہ کر کے وچوں نویں تو نویں حکم کڈن والے نے۔ امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ دا سچا واقعہ ہے۔ آپ فقر، تنگ دستی تے حاجت دے اوتے صبر وچ رہندے سن۔ اپنے مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض کر کے سوال کر کے رب وحدہ لا شریک مولا تو رزق لیندے سن۔ آپ بیمار ہو گئے، خواجہ ابو الحسن کرخی بیمار ہو گئے۔ توجہ ذرا، آپ دے شاگرداں وچوں کسی نے سیف الدولہ بن حمدان حاکم وقت وال چٹ گھل دتی، شیخ بیمار ہو گئے نے، شیخ دے اخراجات گھر دے پورے نہیں ہو رہے، مہربانی فرما کے شیخ واسطے کوئی وظیفہ لا دیو۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نو پتہ لگا میرے کسے شاگرد نے بے وقوفی کیتی ہے،
حاکم ول لکھ دیتا سو، امداد منگی سو کہ حاکم جی مدد دیو. آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے پروردگارا جڑے دربار دا عادی بنایا اس دربار تو سوا کسی ہور پاسوں رزق نہ آوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. اہل سنت. آستانہ عالیہ بارو شریف، آستانہ عالیہ ماما با شریف، آستانہ عالیہ گولڈرا شریف. اللہ اب بولو سونیو. پھر عرض کرنا حضرت ابوالحسن کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے بارے ثقات علماء پہ لکھتے ہیں آپ ہمیشہ جڑا حال بھی ہوں سی وہ اندر صبر تے رہندے سن. پاک پروردگار تو سوال کرن دی عادت رکھتے سن. رب سونا دنیا جنی بھی ہوندی سی مقدر ذلیل کر کے بھیج چھڑدا سی دربار. ایک بار بمار ہو گئے، پچھوں رزق معاش رکیا، جڑا اپنا کوئی طریقہ ذریعہ سی کھان دا وہ ذریعہ وسیلہ ہیلا بند ہویا، معاش گھٹ گیا. فوراً آپ دے شاگرداں چوں کسی شاگرد نے چٹ لکھ دیتی. سیف الدولہ ہے تو مسلمان سی، سیف الدولہ بن حمدان بادشاہ ولے شیخ ابوالحسن کرخی امام دے گھر ذرا فاقہ آ گیا، مہربانی کرو کچھ وظیفہ بھیج دو. جس لئے بادشاہ کو پیغام پہنچیا ہے 12,000 درہم، 12,000 درہم انہیں روانہ کر دیتے. آپ نو پتہ لگا میرے شاگرداں نے بادشاہ دے کچہری ول لالچ دی اکھ نال ویکھیا ہے. بولے آپ فوراً اللہ سونے دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالکا اللہم لا تجعل رزقی الا بما عودتنی. پروردگارا جیڑی عادت مینوں رزق دین دی پائی گئی اس عادت تو سوا ہور پاسوں رزق نہ آوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پا مالکا مینو دوجے پاسوں رزق نہ دے وی اتوں ہی دے. اپنی دربار چو منگن دا ول سکھایا اتوں ہی دے وی. قربان جاواں 12,000 درہم حالے آپ دے گھر دے قریب پہنچے نے. پروردگار نے ایسی دعا سنی آپ دی جان پرواز کر گئی، وفات ہو گئی. مگر کسے ایسے حاکم دے ہتھوں رزق منگنا لینا گوارا نہیں کیتا جڑا کسے طریقے دین دی آزادی دے اندر رکاوٹ بن جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بولو قربان جاواں سجنا. بزرگاں لکھیا ہے ایک علم ہے، ایک پیشہ ہے، ایک درویشی ہے. مولا روم مثنوی دے اندر لکھدے نے علم فرمایا گلاں نال ملدا ہے، منہ بولن نال ملدا ہے، پیشہ کرن نال ملدا ہے، فقیری اللہ والیاں دی صحبت دے نال ملدی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. جو ہے فرمایا مولا روم نے فرمایا علم دا طریقہ قولی ہے، پیشے دا طریقہ فعلی ہے، فقر و درویشی دا طریقہ صرف صحبت ہے. اللہ دے پاک
فقیراں دی صحبت وچ بیٹھن نال ہی دل بندے دا مستغنی تے بے نیاز بن جاندا ہے. توجہ ہے جی آخو دے پیر باہو دی زبان ہے سناواں. سبحان اللہ. سخی سلطان باہو فرماندا ہے کامل مرشدی ایسا ہوئے وہ کامل مرشدی ایسا ہوئے دھوبی وانگوں چھٹے نال نگاہ دے صاف کریں دا نال نگاہ دے صاف کریں دا وچ سجی سبون نہ سٹے کر دے وے چٹا میلے کر دے وے چٹا ذرا میل نہ چھڈے مرشدی ہو وے باہو ایسا مرشدی ہو وے باہو جڑا لولو دے وچی وسے سونے پیر باہو فرماندا ہے او بیلیا مرشد ہووے جدی سنگت ہو جا فیض دے لوں وچ مرشد وسے دنیا مردار دی لالچ مک جائے. جڑا مرشد ہی دنیا دا طالب ہووے وہ خود مردار ہے او دی سنگت چکی لبنا. ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. قربان جاواں ادھر ویکھ او سنگیا مسلمان علم حاصل کرتے سن مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوندا سی. کی مطلب آپ نو سنوارنا اپنے عیب نکالنا اے مقصد سی جی. دوجے نو دینا بھی مقصد نہیں سی ہوندا یہ ہوئی ہوندا سی کہ یار آپ نو تے سنوار لئیے. کیوں کہ دین دے دھوبی تو جو سودا لبدا ہے اس واسطے لبدا ہے پہلے آپ نو دھو. جس لئے مرشد آکھی پھر جگ نو دھوویں پہلا نہ دھوون لگی. اور یہ ہوئی معمول تے طریقہ رہا ہے سلف صالحین دا. اسی طرح
پہلو آپ دھوندے سن پھر جگ نو دھوندے سن. مقصد یہ ہوئی ہوندا سی. میں اگر حوالے پیش کراں تو بہت وقت دے واسطے درکار ہے تے بھریا اسلام ساڈا انہاں گلاں نال. توجہ ہے لیکن بس اینی گل ضروری. ادھر ویکھ سجنا توجہ ہے سونے توجہ ذرا دوسرے لفظوں اس گل نو ادا کرنا. بیج اپنا سی بیج اپنا سی اپنے بیج دی آپ فصل گڈدے سن. ایڈی سونی فصل موقع دے موسم تیار ہوندی سی کہ اس فصل نو کٹ کے جدو تیار کر کے تے اگے غلے دی شکل وچ پیش کیتا جاندا سی تے امت مسلمہ رج جاندی سی. فصل تیار ہوندی سی تے کھلوتیاں نو ویکھدیاں کساناں دے دل خوش ہوندے. جے پھل سامنے آندا سی تے غلہ ایڈا سونا ہوندا سی کہ جس دل دے اندر اس غلے دے ایک دانے بھی چلے جانا نا تے اس دانے نے اندر ایسا برکت والا ایسا روحانیت دا مبارک گھر تیار کر دینا شخص اور دل تیار کر دینا کہ جو دل امام اعظم ابو حنیفہ دی شکل چوندا سی. سبحان اللہ. جو دل بابے فرید دی شکل چوندا سی. جو دل محمود غزنوی دی شکل چوندا سی. جو دل عالمگیر بادشاہ دی شکل چوندا سی. توجہ ذرا کی وجہ سی؟ بیج بھی اپنا سی کسان بھی اپنے سن. نہ بی کسے دا لیندے سن نہ کسان کسے تو منگدے سن. اساں آپ ہی اس بیج دے لاون دے بادشاہ ہوندے سن. بیج محمد کریم دا سی یعنی دین اسلام والا. نعرہ تکبیر اسلام دی تعلیم والا بیج پاک محمد کریم دا لاون والے آلہ حضرت بریلوی ورگے کسان بھی اپنے بیج بھی اپنا. مڑ جڑی فصل اگدی سی کوئی مہر علی ہے اور سجنا بس مقدر بھیڑا کوئی بکھی اکھ آ گئی کوئی بھیڑی نظر آ گئی انہیں آخیا بیج اپنا بھیڑا ہے ہور دا بیج لو فصل واہ واہ چنگی اگاو. پرانی فصل دے ایڈی پیداوار نہیں دیندی. اے بھیڑی نگاہ والا فصل دے سٹے موٹے ویکھ کے ڈھڈل ویکھ کے اے ڈھڈل ویکھ کے سٹے موٹے ویکھ کے گورے چٹے رنگ ویکھ کے انہیں آخیا ہائے بیج ہوے تے فارمی. اے پتہ نہیں سی جھلیا اے گندا بیج ویکھن وچ بڑا سونا ہے اندروں بڑا کوڑھا ہے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. توجہ ہے پتہ نہیں کیڑا کمینہ سی جنہیں اپنے بیج نو گھٹیا سمجھیا تے آکھیا پیداوار چنگی نہیں دیندا.
تے باہر دے بی تے نظر رکھی کیوں آ کے موٹا بڑا ہائے ہائے موٹا بڑا ہے پروفیسر صاحب تے دوائی خود ساڈے ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ پرانے مولوی تے انہاں دے اگے شاہی کوئی بیڑی اکھ والا مردود پتہ نہیں کیڑا لانتی سی جنہیں فارمی بھی مگا لیا فصل سونی اگائیے وہ تعلیم دا بیج پایا مولویاں وچ بھی رلایا جسے فصل اگ کے سامنے آئی ایڈی بھیڑی فصل آئی اگر پوچھنا ہے اس فصل دا حال تے قلندر اقبال تو پوچھ سناواں اوئے واہ واہ کیا بات بولو ضمیر والا گل سمجھے گا دوجا نہیں سمجھے گا ہاں ایمان نال قسمیہ بیان یار 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 زندہ باد زندہ باد گل تے توجہ ہوے سن بلے 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 ہن بیج لین لگے فارمی تساں تے نہیں لیا میں تواڈے نال گل نہیں کردا جی جٹ طبقہ تے صاف بیٹھے نے دیسی بیج والا ہاں انہاں فصلاں وچ خراب کیتیاں جی ہاں یہ بھی موٹا بی ویخ کے تے عاشق ہوا ہے فارمی بیج دا اینو پتہ نہیں سی بھی انج دا لعنتی بیجے کہ جتنا فصل چوکھی دیندا ہے انہاں تباہی چوکھی پھردی ہر بندہ دعائیں دیندا ہے جس لے قسم خدا دی ایک قوم گل کردی بیماری حضرت صاحب کی کریے خوراکاں ہی بڑیاں گندیاں آ گئیاں نے کوئی سمجھ نہیں لگدی جتنا مرضی کھا لئیے بندہ ابجار ہی رہندا واہ 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 اللہ کدے نال بندہ گل کرے تے کینوں کینوں سمجھاوے سیانے آندے نے سمجھا وگڑیا ہوئے ایک تے سمجھاوے ویڑا وگڑیا ویڑا سمجھاوے کیڑا ہن تے اساں پاگل لگنے آ دنیا نو ادھر ویکھ سجنا اللہ قلندر اقبال فرماؤں ہے تعلیم اور اس کے نتائج تضمین بر شعر ملا عرشی دا فارسی دا شعر اور اقبال نے تضمین لکھی میں وہ شعر عرشی دا سنانا وا کیا بات ہے فارسی دے اندر ملا عرشی کہندا ہے تخم دیگر بکفارے مبکارے مزنو تخم دیگر بکفارے مبکارے مزنو کانچے کشتے مزے خجلت نتما کر دیرو نعرہ تکبیر گل تھلے نہ کھڑی آجے توجہ کرے آجے درویش کی کہندا سیاںا آندا غیراں دا بی لے آندا غیراں دا بیج لے آندا آن کے کڈیا نویں سروں خوش ہو گئے پرانے بج تو جان چھٹی نواں آیا ویکھیا جی ہن فصلاں کیویں اگدیاں نے کیویں عالم بندے نے کیویں عابد بندے نے کیویں قوم دے دانشور کیویں قوم دے سیانے بنتے نے نواں بیج آن کے سٹیا اقبال فرماندا ہے جسے فصل اگی ہے نظر پئی ہے ایڈی بھیڑی اگی ہے
ملا دا بھی کردار ویکھیا، پیر دا بھی ویکھیا، پروفیسر دا ویکھیا، قوم دا ویکھیا، حکمراناں دا ویکھیا، ساریاں دا ویکھیا ہے۔ ویکھ کے کسان نے آکھیا کاش اے فصل ایتھے ہی وچے سڑ جاوے، اینو داتری لائیے تے ساڈی داتری دا بھی گھاٹا ہے۔ توجہ ہے سونےو، پھر سمجھانا سمجھاواں، سچی دسیا جے، جھوٹ نہ بولیا جے۔ تساں اپنی قوم دی جویں فصل اگی کھڑی ہے، جویں مولوی، پیر، پروفیسر، دانشور، طلباء، صلحاء، علماء سب جویں تیار ہوئے کھڑے نے، سچی دسیا جے اس فصل نو ویکھن نو تہاڈا جی کردا ہے؟ صحیح دس، جھوٹ نہ بولیا جی۔ یہ نویں فصل جڑی اگی کھڑی، اقبال فرماندے نے جڑا سیاںا جٹ ہے نا، قدر شناس، وہ آندا ہے میری داتری دے لوہے ایس لانتی فصل نال لگ کے تے الٹا خراب ہونا ہے۔ اے فصل ایتھے جتھے کھڑیے پیلی دے وچوں ایتھے سڑی چنگیے، اینو کٹ کے گھر نہ لے جاواں، یہ فصل زمین وچ گوارا نہیں، گھر وچ کیویں ہوے گی؟ کیا بات ہے، ایمان نال دسیا جی ایویں ہے؟ کدی کسے کول بیٹھ کے گلاں کر کے ویکھو جو کوئی تعریف کرے تے پھر آکھیا جی جے دیدی بہن دیاں گالاں تو بغیر بولن ہے۔ پر گل قدر شناس دی، انے دی نہیں۔ ساڈا عارف کھڑی فرماؤں ہے مر مر ہکی بناون شیشہ مر ہکی بناون شیشہ مار وٹا ایک بن دے دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سفل نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت زندہ اللہ باد۔ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ توجہ ہے سونےو، سبحان اللہ، پھر سمجھو سبحان اللہ۔ عالماں دے پیراں دا مقصد وہ مرید کرے دنیا دی خاطر تے اے علم حاصل کرے دنیا دی خاطر، یہ ایسا بدترین کافراں دا غلام پھر بن جاندا ہے، پھسدا پھسدا پھسدا۔ گل مشہور ہے دانا نہ چگدی تے کیوں پھاسدی۔ گل مشہور ہے ایک چوگا پا کے فقیراں دا لے ویس وٹا کے شکاری تھی آن درخت دے کول بیٹھا ہے، تھلے جال لا لیا، اتے پرندہ بیٹھا ہے، تھلے جال لگا، تسبیح ہاتھ دے تسبیح پھیری جا رہا ہے، پرندہ ویکھدا ہے، پرندہ ویکھدا ہے او دے جبے کبے تسبیح وال خیال آندا ہے اے مسکین مینوں کی آکھے گا، ایویں دے بارے نیت بھیڑی کراں، گل پھبدی رہی،
بدنیتی نہیں رکھنی چاہیے. یہ کہڑا مینوں پھساون آیا بیٹھا ہے اندروں ہن لالچ دانے دا سی او لالچ آن کے تعویلاں کردا ہے مانے مختلف کڈدا ہے مطلب کھڑدا ہے. یہ چنگا بندہ ہے چنگا مقصد لے کے آیا بیٹھا ویکھ لے سی یہ تسبیح ویکھ یہ جبے ویکھ یہ درویشاں والے رنگ ویکھ یہ کوئی پھساون تھوڑا آیا. جی پھساون والا ہوندا شکاری دا رنگ ہوندا یہ درویشاں دا رنگ شکاری دا نہیں. ہن نال توجہ وہ اپنی تسبیح دے زور رکھدا ہے اتوں پرندہ اپنی لالچ دی وجہ نال او دے آن دے مقصد ون سونے اپنے دل دے اندر گھڑدا ہے تے پھساون والا مطلب ذہن وچ نہیں لے آوندا. کیوں نہیں لے آوندا؟ لالچ کھڑی ہے دانا کھڑا ہے. اور سجنا آخر اٹھ کے آ جائے جال پھس گیا ہے بولدا ہے وہ شکاری آ پھسا لیا کوئی گل نہیں آخر جان ایک دن نکلنی ہے. لیکن ظالما ایڈا ظلم تو نہیں سی کرنا اور روپ دے شکاریاں دا لے کے آنا سی. وہ تو درویشاں دا روپ بتا کے آیا ہے ایڈا ظلم کمایا ہے. شکاری کہندا ہے او بدبختا تینوں میرے روپ نہیں پھسایا تینوں اندر دی لالچ نے پھسایا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. بولو جی سبحان اللہ. اس آخیا ایویں مینو اڑا میں مینے مارنا ہے ہجا کر نہ مراد تینوں لالچ مرایا ہے تو میرے نیرے ویس میں ٹھیک ہے وٹایا لیکن تینوں پتہ نہیں سی اسی تواڈے دشمن ہاں. کی مقصد سی تواڈا ساڈے تے اعتماد کرن دا؟ تو اپنے رب کول جویں رزق لیندا سی اوویں لئی رکھنا سی. سبحان اللہ. تو ضرور ساڈے ول ویکھنا سی. اس آخیا گل تو تیری ٹھیک ہے میں مریا تے لالچوں پیا وا پر ہوں ایک ہور افسوس لگ گیا. اس آخیا وہ کیڑا؟ اس آخیا اونتری دا میں پچھلیاں نو دسن جوگا نہیں رہا. چل کوئی انہوں نے بھی اکھ کھل جاندی میں تے لگا گیا سا توجہ نہیں فرمائی نے. اور سجنا ایو حال ساڈا بنیا ساڈے دل چو دنیا دی مردار دی لالچ جیڑی کھلوتی ہے نا یہودی کتے نے درویشاں والے تے جناب ماشاءاللہ ترقی دینا چاہتا ہوں تے دیکھے تے صحیح تو ہوں ٹھیک ہے گل ہے انہیں روپ وٹا کے دوستی دے بڑے بڑے آ کے روپ وٹا کے تے سانو جناب جی رنگ وکھائے نے لیکن جے سچی پوچھے نا تے میرے علی ورگے آلہ حضرت بریلوی ورگے اور پیر سواگ ورگے نہیں جے پھاسے نا تے تاں نہیں پھسے وہ اندر ہی مار کے بیٹھے نے آخیا تو لکھ نچ پیا کنجرا تھا تینوں مٹھو ہی پچھانی بیٹھے ساڈے ورگے ڈیٹل سن نے آخیا یار مولوی ہو یار کی ہوندا ہے آسمان وچ کیڑی گل جڑے پھس گئے نے جڑے پھس گئے نے وہ پچھلیاں نو دسن جوگے ہی نہیں رہے. کہ رہے ہیں سچی دسی ہوئے پچھلیاں نو دسن جوگے ہی نہیں رہے. جی دسائیے بھی سی تو پچھلا اگلے نالوں بہتی ہرس چ بیٹھا وہ کہندا ہے کوڑ مارنا برابر. اور قسم خدا دی ادھر ویکھو ورنہ دین دا علم ہوئے تے بندہ کافراں دا قیدی بنے. وہ تے دنیا دے بادشاہ رل جان سارے قسم خدا دی کائنات لے کے ساری آن وہ جتی دی نوک تے رکھنا بھی بےزتی سمجھدا ہے.
شیر کی رفتار ہے للکار ہے شیر کی رفتار ہے حق کی صبح باطل کی شان چشتی تیری عظمت کو سلام سبحان چشتی تیری غیرت کا ادھر ویکھ انتہائی ماڑے تے انتہائی غریب گھرانے دے ہیں لیکن شروع دے ماڑے نہیں سن پہلو تگڑے سن تے جو ہی دین والا پاسا لبا تے ماڑے ہو گئے ہاں جی بندہ رب دے نیڑے ہویا نہیں تے رب نے لمحہ پایا نہیں صدقے صدقے اللہ اکبر وہ جناب یہ وقت آیا ساڈے تے لیکن بزرگاں دی صحبت قسم خدا دی کر گیا نا دنیا این اندروں نکلی ہائے 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 پتہ نہیں کیڑے کیڑے دنیا دے ہاں جی طوفاناں دے وچوں گزرے ہیں طوفاناں دے وچوں لیکن کریم نے کرم کیتا ہے پانی دی چھٹ کپڑے نہیں لگن دتی ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھی چشت والے بھائی اللہ دے فضل نال اگر ٹیک ہے تو وہ بھی ساڈے ہی ہونے ہاں جی جتھے اسی جاواں گے حضور دے سر جوڑے پاک دے صدقہ باطل سسری وانگو سمدا لگا کیا بات ادھر ویکھ سجنا ایک میں اتنے تجزیہ پیش کرنا جانا اتلے علاقے میں سنایا ہے تھانوں پہلی باری سنا جانا غور فرماو میرے ہاتھ ہل ویکھو ہاتھ دیا انگلاں کنیاں نے بولو کسی دیا 6 نہ ہون جے 6 ہون تو رب کو دعا کرے اللہ اے مکی جنگی ایویں تانگی کرے گی ضرورت تے 5 نال پوری اللہ تعالی باطل نو پیدا کیتا ہے نا وہ سنی مذہب تو علاوہ اور مذہب بھی بنائے نے سمجھو 6ویں انگلی اے نا مراد لتھی جنگی توجہ ذرا قربان جاواں آ ویکھ لے غور فرما چیچی دے ہاتھ رکھیا ہے یہ تعلیم ہے اگلی انگل ذہن ہے اگلی بندہ ہے اگلی نظام ہے اگلی ماحول ہے اس تو اگلا نظام ہے تعلیم نال ذہن بنتا ہے ذہن نال بندہ بنتا ہے بندیاں نال ماحول بنتا ہے ماحول نال نظام بنتا ہے واہ 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 کیا بات ہے تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول چنگا ماحول چنگا نظام چنگا یہ کسی نو اختلاف ہے بولنے نہیں ہوئے پھر سمجھ لے تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول چنگا ماحول چنگا نظام چنگا تعلیم گندی ذہن گندا ذہن گندا بندہ گندا بندے گندے ماحول گندا ماحول گندا نظام گندا ساڈے مدینے دا تاجدار جنہ چر تشریف نہیں لایا آیا نظام گندا سی ماحول گندا سی دنیا دا ماحول گندا سی بندے گندے سن ذہن گندے سن کیونکہ تعلیم گندی سی ساڈا نبی آن کے ساڈا نبی آن کے حضور نے بندے نویں نہیں اگائے بندے وہی سن بندے وہی سن وہی ابو بکر ہے وہی عمر ہے وہی عثمان ہے وہی علی ہے سونا نبی آیا ہے سونا نبی آیا ہے بندے نہیں بدلے تعلیم بدلی تعلیم نے ذہن بدلے ذہن نے بندے بدلے بندیاں نے ماحول بدلیا ماحول نے نظام بدلیا صدیق اکبر عمر بن خطاب خلیفہ بن کے آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد محقق اہل سنت توجہ ہے
سچی دسیا جو ہے رسول اللہ نے تعلیم بدلی بول دے نہیں وہ بج بج ہائے 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 گل بج دی خدا دیا بندیا بج خالی انہوں نہیں کہندے جڑا زمین وچ سٹیا جاوے بج او بھی ہوندا ہے جڑا دلاں وچ سٹیا جاوے بج بھیڑا ہوئے تے او فصلاں بیڑیاں اگدیاں نے تے جے اے تعلیم دا بج گندا ہوئے تے مڑ بندیاں والی فصل بہت گندی اگدی تے چگل ہوئے گا او بندہ جڑا کہ مینوں تعلیم چنگی تے مندی دا پتہ نہیں لگدا اونوں آکھاں تری دیا تعلیم چنگی مندی دا پتہ کیوں نہیں لگدا بیج چنگے مندے دا پتہ لگدا ہے جسلے فصل اگدی ہے سر کٹدی جویں فصل سر کٹے تے پھر پتہ لگدا ہے بی کیویں دا تے زمین کیویں دی ہے او خدا دے بندیا جسلے تعلیم سر کٹ دیے بندہ تیار کر کے اگے رکھ دیے اس لیے مڑ پتہ لگ جاندہ ہے بی کیویں دا سی ہائے 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 اب بولتے صحیح پھر پتہ لگدا بیج کیویں دا سی وہی عمر بن خطاب جڑا ڈنگر چارن جوگا نہیں سی جدو آپ خلیفہ بنے نے اپنے دور خلافت کے اندر ممبر رسول دے بیٹھے عمر پاک رو پے پوچھا حضور روئے کیوں فرمایا مینوں وقت یاد آئے نبی پاک دی آمد تو پہلا میرا ابا دے بوئی بھی 5 اونٹ سن میرا ابا مینوں کہندا پتر میں کھانا کھان چلیا وا پچھوں اونٹاں دا خیال رکھی میرے کو 20 اونٹ نہیں سانبے گئے 20 اونٹ نہیں سانبے گئے 20 اونٹ نہیں سانبے گئے پھر اج وقت آئے کدھر 20 اونٹ نہیں سن سانبے جاندے اج ادھی دنیا دے مسلماناں نوں سانب کے بیٹھا واہ 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 تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان فاروق اعظم زندہ باد اور توجہ ہے ہائے 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 اور سجنا ادھی دنیا نو سانبن والا اپنے بیج قرآن تو سوا کسے ہور بیج اڑ ویکھیا ہی نہیں ایک واراں دا قصہ ہے کہ حضرت عمر دے اگے کتاباں پیش ہوئیاں باہر دے ملکاں دیاں آپ نے فرمایا اڑاؤں اگ لیا ہوئے اگ لیا ساڑ گیا جس لیے ہر شہر سڑ گئی فرمایا جی انہاں وچ گمراہی ہے تے لوڑ کوئی نہیں گمراہی دی کیڑی لوڑ ہے انہاں وچ گمراہی ہے تے رب بچایا مڑ کیوں لیا بھی ہے تے فرمایا جی انہاں وچ ہدایت ہے تے قرآن تو بعد ہدایت کیڑی کسے دا بیج قبول کیتا تے اس زمانے دیا مڑ فصلاں تے امرے بولتے صحیح ذرا اور قسم اس ذات دی کر کے آنا اس زمانے دیا فصلاں نو جیڑا کچھ جے کسے زمانے چ کوئی فصل خراب بھی ہوئی ہے نا تے وہ لانتی بیج یا باہروں دا رلیا ہے یا مڑ بوٹی کو گندی وچ آ گئی سی باہروں ورنہ اسلام دا بیج ہی انوکھا ہے تے ایندے نال ایدی فصل نال جے گندی کوئی بوٹی نہ ہوے نا تے فصل بھی مڑ اللہ دے فضل نال سونی اگدی ہے تے ایسی اگدی ہے جڑی جٹ دی اکھ بھر چھڈدی ہے بول دے نہیں اے نہیں کہ مڑ جٹ ہاتھ چک کے تے جھولی چک کے کہ اللہ اے دے نالوں نہ ہی اگدی چنگی سی
بول دے نہیں جی پروردگار آئے دے نالوں نہ ہی اگدی چنگی سی وہ سونے ہن تعلیم کی بناوندی ہے بولو تے ذہن کی بناوندا ہے بندہ تے بندیاں نال کی بندا ہے تے ماحول نال کی بندا ہے ہن سچی دسیا جی ساڈا نظام چنگا ہے ساڈا ماحول جھوٹ نہیں بولنا گل جیڑی کرو سب صحیح کریا جی خوشامد نہیں کرنی نظام چنگا ہے ماحول چنگا ہے بندے چنگے نے کہ چھرے نے یعنی اس حد تک اساں بندے ایڈے چنگے بنے ہیں آندے نے جیڑا بندہ سچا ہوئے او دا تے ایس سیاست نال دنیا نال کم ہی کوئی نہیں ایتھے دے کم ہی جھوٹ دا آندے نے کاروبار کریے تے مولوی صاحب جان دے او جھوٹ تو بغیر تے کم نہیں چلدا کہندے نے کہ نہیں ایمان نال دسیا جے جھوٹ تو بغیر کم نہ چلے جھوٹ تو بغیر سیاست نہ ہوئے کوئی انج دی فصل لانتی جیڑی ہے یہ تے مربے چ کھڑی کھلوتی کوئی رات نو یا دن نو کوئی اینو بیماری پیندی یہ اوتھے دی اوتھے ہی سڑ جاندی ایدا تیلا بھی سانو نظر نہ آوندا تے چنگا سی ایڈے کتے یار کوئی اخیر گل کرن والی سچ نال بندہ ہے وہ آکھن سچ چل سکدا ہی نہیں ہون اکھے کوڑ نال کاروبار ٹردے نہیں تے کاروبار نہیں ہوندے کوڑ نال سیاست ہوندیاں کوڑ نہ ہوے سیاست نہیں ہوندی ایویں تے پھر سچی دسی یہ فصل یہو جی ہے کہ نہیں جے داتری چلائیے تے ہر دندہ آکھے گا اونتری دا مینوں خراب ایتھے ہی کرنا سی ہر دندہ داتری دا بولے گا اونتری دا ان دے نالوں تے مینوں پتھر تے مار چھڈدا او چنگا سی اس گندی فصل نال مینوں نہ لاوندا او بول دے نہیں جی ایہو اولاد سجنا جنہیں علماء نو قید کیتا کافر دے ہاتھ وچ دوجے دے ہو ہی گئے سن کیونکہ انہاں دا مقصد یہ ہوئی سی دارا ایک یہ ہوئی مدرسے آزاد سن پر وہ بھی ٹر گئے کلندر اقبال تا فرماؤں ہے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے میں کلندر والے راز دسے نے کیونکہ کلندر آزاد ہوندے نے ایک کلندر نچھا والے ایک کلندر باندرا والے ایک کلندر اللہ والے بات تو سمجھے رچھا باندر والے انہوں کی گل نہیں اللہ والے کلندر بولو ساڈا اقبال فرماؤں کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کیے ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ ہو خانقاہ ہو آزاد آندا جی اج دے دربار دے سجادہ بیٹھا وہ بھی انگریزوں کا ٹٹو بن کے بیٹھا ہے وہ سجادہ بھی ٹٹو ہے ملا بھی ٹٹو ہے برادری عوام انہوں پہلو ہی پٹھا بیٹھا اقبال فرماندا ہے او میں کلندراں والے راز کھولے نے تاکہ مدرسے دی سوچ بھی کفر دی طاقت تو آزاد ہو جاوے تے مدرسیاں دی فکر آزاد ہون نال خانقاہاں دی فکر بھی آزاد ہوے جویں اللہ والا دربار والا اللہ دا فقیر سی اللہ تو سوا کسے دا فقیر نہیں سی بندا اسی طرح اگوں نسلاں بھی اودیاں ہی فقیر ہون اے نہ او کافراں دے فقیر ہون او بیلیا ہن
ہوں سچی دس جدو پیر دے حاکم دی چلے، حاکم دے یہودی دی چلے، تو پیر دے کی چلی؟ تو مڑ آزادی کتوں آوے، گل کتوں آوے؟ پر سجنا قسم خدا دی نہ عالم بناون دی لوڑ ہے، نہ پیر بناون دی لوڑ ہے، عالم تے پیراں نو نبی دا راہ وکھاون دی لوڑ ہے۔ جے انہاں تے اتے پاک نبی دا راہ کھل جاوے نا تے ساری خدائی نو کافراں نو اے غلام بنا سکدے نہیں، اور اے کسے دے غلام نہیں بن سکدے۔ ادھر ویکھو، توجہ ذرا، میری گل سمجھ کے آخر میرے جملے نے بڑے قیمتی نے، سمجھا جی؟ بہ جاؤ بہ جاؤ پترے، تمام نظرات بیٹھ جائیں، بہ جاؤ، بہ جا کاکا بہ جا۔ مولانا سعید احمد باروی صاحب، اللہ پاک نے انہوں نے توفیق بخشی، اس حریت اور اسلامی آزادی، حق گوئی، سبحان اللہ، پسندیدے حامی بنے۔ اللہ نے انہوں دے اندر شوق ذوق پیدا فرمایا۔ توجہ ذرا، گل وہی، بندہ رب دے نیڑے ہویا نہیں تو رب نے لما۔ انہاں پچھلی آئے دے وچ کھلاں کٹھیاں کیتیاں، کھلاں کٹھیاں کیتیاں بغیر منظوری تو، کھلاں بھی منظوری نال، ساری مونج ہور کی کڑی چڑی کٹھی کرنی ہے کھل، وہ بھی 20 روپے دی۔ میں کٹھیاں کردا بھی نہیں سا کیتیاں بھی نہیں۔ ہاں جی، جیڑا آوے اپنے آپ سٹ جاوے، میں نے جی سٹ جائے، جی رب تیری بخش قبول چکرے تو اس مالک دی مرضی۔ باقی میں کہ مینوں کوئی کھلا کھلن دی لوڑ کوئی نہیں دے جان۔ ایت کی جسلے سنیا ریٹ 20 روپے کھل، 30 روپے کھل، میں مڑو منڈے ہی لے کے آئے موٹر سائیکل سے۔ میں کہ پتر وہ تو تیل جیڑا ساڑے آئی وہ اس کھل نالوں مہنگا ہے، یہ کیوں دلیل ہو کے دے لین دی؟ اتنے کتنے سڑک تے سٹ دینی، ہر شے مہنگی، ملاں دی کھل سستی۔ صدقے جاواں اس قوم دی دین دی عزت بنان تو۔ اللہ اکبر، ادھر ویکھو، بے ضمیراں نال بولن نو جی نہیں کردا، قسم خدا دی بولن نو جی نہیں کردا۔ اے تے بڑا کیڑے دھکے نال مینوں سد لیندے نے بیلی، مجبور کر کے چلا جانا، ورنہ بولن نو جی نہیں کردا۔ کی جی کرے یار، کم از کم ضمیر تے ہوے۔ داڑھی منا ہو کے اقبال آندا مرشد رومیاں کی گل ہے، دین ہی دن ب دن مسلماناں تو ختم پیا ہوندا ہے، وجہ کی؟ اونوں فکر ہے، سانوں نہیں۔ پہلی رات مفتی صاحب نو اندر رکھیا شرابیاں دے کٹھے، دوسری رات رکھیا قاتلاں دے کٹھے۔ حوصلہ کرو، تیسری رات ہوندی تو انہاں رکھنا سی کافراں دے کٹھے۔ یہ تو شکر پڑھو پروردگار نے راہ وچ لے آندا ہے۔ بے شک بے شک، الحمدللہ۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہن ایمان نال 10-20 روپے دی کھل مگروں مفتی جو اندر ہو گئے، حالانکہ عوام دے ایک کھل عوام دے، یہ واسطے کسی دی منظوری دی لوڑ نہیں۔ کوئی کھل کسی نو دے سکتا ہے۔ یار گل ایک سمجھا جی، سچی دسیا جی، یہ کھلاں عیسائیاں نو دیندے نے کہ نہیں؟ ہور کوئی غریب ماڑے نو کسی نو دے چھڑدے نے کہ نہیں؟ اوتھے کدی پرچہ ہوندا ہے؟ تے مدرسے والا وے تے ایدے تے کیوں ہے؟ میں ہن آخری گل کرنا چاہنا، پرسوں میرے کو لاہور تو نا شہر لاہور دے بڑے ڈاکٹر نے سنیا بھی چشتی پولیو دے قطرے نہیں پلاؤں۔ انہاں وڈا ڈاکٹر نے ایک بندہ بھیجیا شام کی بٹیاں دا کونسل دا،
رانا صاحب ایک ایسی افسر کو انہوں بھیجیا بھی جا تو تحقیق کر وہ گل کر. میں آخیا جی بالکل میں پہلو روکدا بھی رہا تقریراں بھی کیتیاں نے خوب کیتیاں نے اور میں ہوں یہ کہنا مطالبہ ہوں جڑا رکھنا وہ یہ رکھنا کہ بھائی کسے نو اگر شوق ہے پلاون دا تے بوتل بھاوے پلاوے اگر کوئی نہیں پلانا چاہتا تو تسی قطرہ دھکے نال نہیں پلا سکتے. کیوں جسے اسلام تساں خود کہندے ہو تک تساں خود کہندے ہو جی دھکے نال نماز نہ پڑھاؤ مولویو دین میں جبر نہیں ہے تے جنت جیسی دولت ملے دنیا آخرت دی رحمت ملے نماز نال اونوں دھکے نال نہیں تسی پڑھان دیندے تے قطرے دی لعنت دھکے نال کیوں ہوے اوئے اپنی گل تے رہو. خبردار لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں. جب دین میں جبر نہیں تو قطرے دی لعنت کا جبر کیوں ہو گیا مرضی تے چھڈو. ایک گل میں کی تھی میں کہ جی مرضی تے چھڈو ساڈی مرضی آوے پلائی ساڈی مرضی آوے نہ پلائی. دوسری میں کہ جی گلاں میں بتھیریاں کیتیاں تانوں ایک ادی کرنا ہو گیا. میں کہ سرکار دوسری گل یہ دسو بھوکے مردے نے بچے بھی بڈھے بھی کدی انہاں دی روٹی دا بھی جناب نے سوچیا شام پئی ہوئے تے گڈی آئی کھڑی ہوئے لو آٹا لو راشن لو کچا لو پکا لو کیوں کدی ویکھیا جی بال بیمار ہوئے تے بال دا دودھ آوندا ہے تے قطرہ کیوں آوندا ہے. چلو انہاں نو آکھو اج کل پانی گندا ہے تسی انہاں بالاں دے ترس کھا کے تے گورمے دا پانی دے جایا کرو. آون گیا بوتلاں پانی دیاں بولتے نہیں جی کیوں میں کیا سونے اسی بال نہیں وہ جنہوں نے چگل بنا لیا جی انہوں نے بنا لیا سانو بناون دی نا کوشش کرنا. میں کیا نہیں تے پتہ کی میں کیا یہ دسو سگریٹ تساں ہی بناؤ ہو کہندے ہاں. میں کیا سگریٹ دے اوتے تساں لکھیا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے اور اتنے ہونٹ کھوتے ورگا بنیا ہوں کہندے ہاں. میں کہہ دا مطلب ہے تانوں پکا تجربہ ہے کہ انج دے کھوتے ورگے ہونٹ بنا دیندی ہے. ایویں پولیو دے قطرے دا پولیو دا ایک لڑکا کسے پاسے پیدا ہوئے تے پورے ملک دے اوتے فرض ہو جاندا پیونا تاکہ بچ جاوے. تے اے مہربانی نہیں کردے تسے یہ آپ خود سگریٹ جیڑی او دی مشہوری دیوان دے جے او دے تے ٹیکس ہوندا ہے سارا کچھ ہوندا ہے. 2.5 روپے دی ڈبی نکلدی ہے گولڈ لیف دی وکدی 150 دی تہاڈیاں مہربانیاں نال ٹیکساں نال. تے یہ دسو سرکار یہ لوکاں نو کدی مہربانی تے شفقت دا کیوں نہیں تساں مرہون ممنون کیتا کہ انہاں دے اوتے تساں اے رحم کرو. تسی آکھو بھئی خبردار سگریٹ اج تو بعد بند سگریٹ اج تو بعد کوئی فیکٹری نہیں بیچے گی بناوے گی خلاف ختم کیتا نے بولدا نہیں تے لولے لنگڑے بال وہ بھی کسے جگہ تے ہون اونوں سارے نو پلانا فرض کیوں ہو جاندا ہے. میں جس لیے گل کیتی میں کہ سجنا اساں تانوں پورا سمجھنے تہاڈی دوستی جڑی ہے لوکاں نال پوری سمجھنے ہے. امریکہ وچ کیوں نہیں پلایا جاندے فلاں فلاں ملک وچ قطرے کیوں نہیں پلائے جاندے. میں دو چار حوالے میں کہ جی اسی چکنے ہوئے ہاں حکومت دے خبردار کرن نال جڑا حکومت سانو آکھے کہ نہ پلایا جے انہاں آخیا کتنے میں کہ میں حکومت کے حوالے وکھانا انہاں خود آخیا اندے چنج یہ نہ پلایا جی. جدو حکومت سانو روکے تو ایسا کیویں پی گئی سانو حکومت کا نہ فرمان کرو جی. اچھا گل سمجھا جی. میں کہ سرکار اگی تسی پھر بہت تنگ کرو گے نا تے زبردستی تے آؤ گے تے پھر اساں پیر پگاڑے دے بزرگاں والا کام کران گے. اے میں برملا ہون بھی ایتھے کر کے اعلان جا رہا
پیر پگاڑے جڑے سن نا، پیر پگاڑے دے بزرگ، پیر پگاڑے دے بزرگ وہ فرنگیاں دے بہت مخالف سن. جہاد ہوندا رہیا، لڑائیاں ہوندیاں رہیاں، سارے مارے گئے. ایک چھوٹا پیر پگاڑا بچیا نگاہ جہا سی تے اینو انگریز چوک کے لے گئے. اپنے ملکاں وچ اینو ایسا تیار کیتا، او دعائی خدا دی او جڑی دشمنی سی دادے پردادے والی او ساری چھڈ کے تے انج دا عاشق بنیا کہ دعائی خدا دی ہن او دا سکا پتر کہندا ہے، جڑا ہون والا پیر پگاڑا ہے او کہندا ہے نیٹ کھولو کی نا ہے سبغت اللہ راشدی، او کہندا میرا ابا میری گھر والی نال رہندا ہے. نیٹ کھولو ہنے کھولو، میں تاں پہ بیان کرنا ورنہ میں بیان نہیں سی کرنا. جدو سر عام گل آ جاوے پھر بیان کرنے کوئی حرج نہیں ہوندی. وہ آندا نیٹ کھولو تے صاف کہندا، او کہندا میرا پیو میرے گھر والی نال رہندا رہیا. ہن ایمان میں کہ گل سنو، جے تے تسی کرو پیر پگاڑے والا کام، سانو مار کے تے ساڈے بال لو پھڑ تے جدھر مرضی پاؤ، او ہے پھر ساڈا زور کوئی نہیں. ورنہ جنہ چیر ساڈے جسم وچ جان ساڈی عزت آن ساڈا دین ایمان ساڈی جان قربان. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی. میں تانوں روکدا نہیں، تسی باویں بوتلاں پلاؤ تے گھڑے پلاؤ، لیکن اتنا ضرور آکھاں گا کہ جبر نہ ہون دیا جی اپنے نال. جے جبر کرن تے وہ اپنی زبان تو سمجھو پھر گئے. وہ کہندے نے دین میں جبر نہیں، جب دین وچ جبر نہیں تے اس کت پونے وچ جبر کیوں؟ لہذا خبردار او بھاویں تساں جان وار دیو مگر کسے جبر نال کسے کفر پلیتی نو اور اپنی تباہی نو قبول نہ کریا جے. شیر کی للکار جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا. مسلماناں نو میں عرض کرنا مدرسے نال مسیتاں خالی نمازاں نہیں پڑھ دے، تسی ایک مسیت ایک سکرین لا دو، میں نمازی کٹھے کرن دا طریقہ دسنا، تسی ایک امامنی مقرر کر لو. ہائے 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 ترقی دا دور ہے. ایک امامنی کھلار جہاں لتاں نہیں بھی ٹوڑ سکدیاں وہ بھی آکھے گا فرض ہو گیا مسیتے جانا. چلو ایسے بہانے جیڑی قوم گڈی چ نہیں وڑدی بغیر رن ننگی ویکھن تو مسیتے وڑے گی. شیر اسلام، شیر اسلام، شیر اہل سنت. افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہو، افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہو، چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے. سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب یا پیر بارو شریف. اس تو زیادہ جناب دا دماغ ساڑنا نہیں چاہتا. بس مفتی صاحب اور نال تعاون ہر طرح شامل رکھیا جے، اور انشاءاللہ العزیز جس حریت اور آزادی اور اسلام دے رستے دے چل رہے نے اللہ تعالی انہاں نو استقامت عطا فرماوے اور تانوں تعاون دی توفیق بخشے.